ستار عیدی 28 فروری 1928 کو انڈیا کے شہر گجرات کے نواحی علاقہ بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبد الشکور عیدی تھا، جو کپڑے کا معمولی سے تاجر تھے اور کام کی غرض سے زیادہ وقت باہر گزارتے تھے۔ عیدی کا والدہ کا نام غربا بی بی تھا، جو نیک سیرت انسان تھی۔ عیدی کو بڑا انسان بنانے میں آپ کی والدہ کا بڑا رول ہے۔ عیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ مجھے اسکول جاتے ہوئے 2 آنے دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ایک بیٹا خود کھا لینا ہے اور دوسرا کسی غریب کو دے دینا ہے، اور واپسی پر مجھ سے میرے پیسے کا سوال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا تھا جو کسی غریب کو دینا تھا۔ مگر ہائے افسوس، آج آپ خدمت گزاری کا یہ جذبہ نہ تو ہماری مائیں اپنے بچوں میں پیدا کر رہی ہیں اور نہ ہی یہ تعلیمی اداروں سے پیدا ہو رہا ہے۔ عیدی کی عمر ابھی 11 سال ہی تھی کہ ماں بیماری کی وجہ سے مفلوج ہو گئی تھی۔ عیدی کو ماں کی تیمارداری کے کام بھی خود کرنا پڑتے، جیسے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی وغیرہ۔ عیدی کی عمر ابھی 14 سال تھی کہ عیدی کی ماں بیماری کے خلاف جنگ ہار چکی تھی۔ عیدی کے لیے یہ لمحہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس لمحے عیدی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا میں کتنی مائیں بیمار ہوں گی اور پتہ نہیں کتنی ماؤں کے پاس عیدی جیسا بیٹا نہیں ہوگا۔ اس لمحے عیدی خود سے عہد کرتا ہے کہ میں بے سہاروں کا سہارا بنوں گا، لاوارثوں کا وارث بنوں گا، غربت میں جکڑے بے بس اور دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا۔ اور پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ بانٹوا کا رہنے والا کس طرح اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دنیا مانتی ہے کہ کوئی آیا تھا اور صحیح معنوں میں جی کر گیا ہے، اور دنیا اینجل آف مرسی، ریچسٹ پور مین اور بابائے خدمت جیسے القابات سے نوازتی ہے۔ 1947 میں عیدی اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ روزگار کی تلاش میں پہلے پھیری لگاتا ہے۔ کراچی کی کپڑے کی ہول سیل مارکیٹ میں تاجر حاجی عبداللہ کے ہاں 5 روپے ماہانہ پر نوکری پر کام کرتا، مگر اپنا اصل مشن نہیں بھولتا۔ تھوڑی سی جمع پونجی کر کے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے کر فری ڈسپینسری کھولتا ہے۔ خدمت کا جذبہ اس قدر کہ رات کو بھی ڈسپینسری کے سامنے سیمنٹ کے بنے بینچ پر سو جاتا ہے کہ رات کو کسی بھی وقت کسی کے کام آ سکوں۔ خدمت کے اس دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں جا جا کر چندہ اکٹھا کرتا ہے۔ 1954 میں پہلی ایمبولینس خریدی جسے عیدی خود ہی چلاتا ہے۔ 1957 میں ایشین فلو وبا پھیلی تو عیدی نے مخیر حضرات کے تعاون سے شہر بھر میں کیمپ لگوائے اور فری ادویات فراہم کی۔ عیدی خدمت کا جذبہ دیکھ کر لوگوں نے دل کھول کر چندے دیے۔ اس رقم سے عیدی نے وہ عمارت خریدی جہاں کلینک تھا، اس میں میٹرنٹی ہوم اور نرسوں کی ٹریننگ کے لیے سکول بنایا۔ یہی اصل میں عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ 1965 میں بلقیس سے شادی کی جو عیدی ڈسپینسری میں نرس تھی، جس میں سے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ویسے تو عیدی نے 20,000 لاوارث بچوں کو باپ کی شناخت دی۔ عیدی 20,000 بچوں کا گارڈین یا باپ رجسٹرڈ تھا۔ عیدی نے بڑے عہدے میں آ کر بڑے لیول پر دکھی انسانیت کی خدمت کا سوچا اور سیاست میں آ گئے، مگر ناکام رہے۔ 1962 میں پہلی بار بی ڈی ممبر منتخب ہوئے۔ 1964 میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا ایوب خان کے خلاف۔ 1970 میں قومی و صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر آزاد حیثیت سے انتخابی نشان بوتل کے ساتھ الیکشن لڑا، مگر شکست کھائی۔ 1982 میں ضیاء الحق نے مجلس شورا کی رکنیت دی۔ جب مجلس شورا کے پہلے اجلاس کے لیے اپنے خرچ پر راولپنڈی روانہ ہوئے تو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کیا
عام اور سادہ سے ہوٹل میں قیام کیا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اسلام آباد پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر پہنچے تو افسران دوڑ کر آئے کہ آپ کہاں تھے؟ ہم نے تو آپ کے قیام و طعام کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے عاجزی سے کہا میں ساری زندگی عیش و عشرت سے دور رہا ہوں۔ اس مزاج نے آپ کو سیاست سے متنفر کر دیا۔ آپ نے سیاست سے پکی کنارہ کشی کر لی اور اپنا تمام تر وقت ایدی فاؤنڈیشن میں دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو کر ہمارے لیے ہسپتال بنائے، دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سسٹم ہمیں دی، زچگی گھر بنائے، پاگل خانے بنائے، معذور افراد کے لیے گھر بنائے، بلڈ بینک بنائے، یتیم خانے بنائے، پناہ گاہیں بنائی، سکول بنائے، لاوارث بچوں کو گود لیا اور بے شمار خدمات کے کام سار انجام دیے۔ ایدی صاحب بہت مشہور تھے، لوگ آپ کو ایونٹس پر انوائٹ کرتے تھے۔ 1991 میں لاہور میں ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایدی صاحب نے کہا میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کے فنکشنوں میں نہ بلایا کریں، یہ میرے وقت کا ضیاع ہے جو میں دکھی انسانیت کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ شان و شوکت سے بے غرض ساری زندگی مردوں کے کپڑے پہنے، جوتے بھی مردوں کے استعمال کیے، عام طور پر مردوں کی چیزوں کے استعمال کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس سوچ کو دفن کیا، 2000 سے زائد تعفن شدہ لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور ان کی تدفین مکمل طریقے سے کی۔ آپ ان گندے نالوں سے بھی لاشیں اٹھائیں جہاں کوئی نہیں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ملک بھر میں 100 سے زائد شہروں میں ایدی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ ملک بھر میں چھوٹے بڑے 3000 مراکز موجود ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے کام کو سراہا گیا اور آپ پوری دنیا میں اپنے خدمت کے کام کو سراہا بغیر کسی حسب، نسب، مذہب اور تعصب کے۔ دنیا نے لاتعداد ایوارڈ سے آپ کو نوازا۔ 1984 میں فلپائن نے سب سے بڑے ایوارڈ رومن میکس سے دیا۔ پاکستان کے IBA انسٹیٹیوٹ بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ 1988 میں آرمینیا میں زلزلہ زدگان کی خدمت کے صلے میں لینن پیس پرائز ملا آپ کو۔ 1999 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ 1992 میں حکومت سندھ نے سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ 1993 میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے پاول ہیرس فیلو دیا گیا۔ 2009 میں یونیسکو کا ایوارڈ ملا۔ 2010 میں احمدیہ مسلم پیس پرائز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بلا تعداد اعزازات اپنے نام کیے، جیسے پاکستان کے کالج فزیشین اینڈ سرجن کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ، محکمہ صحت و سماجی بہبود کی طرف سے بہترین خدمات کا اعزاز، عالمی میمن تنظیم نے بھی لائف ٹائم ایوارڈ سے نوازا۔ گردوں کی بیماری کے سبب 8 جولائی بروز جمعہ سن 2016 کو 88 سال کی عمر میں وفات پائی اور زندگی کے 4 اصول ہمیں دیے: سادگی، سچائی، خدمت، وقت کی پابندی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ایدی جیسا عظیم انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔